جناب صدر اور معزز حاضرین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مثنوی مانوی سے اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شاخ آتش بجنبانی بساز، ذرا اونچا بولے ہیں۔ در نظر آتش نماید بس دراز۔ واہ، اگر تو جلتی لکڑی کو کوشش سے گھمائے تو وہ بہت لمبی آگ نظر آئے گی۔ یعنی پچھلی دفعہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے نہر کا پانی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس یہ، لیکن وہ ہر لمحے بدل رہا ہوتا ہے۔ پانی، نیا پانی آ رہا ہوتا ہے اور پرانا آگے جا رہا ہوتا ہے، اس میں ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اس کا جو جسم ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی جلتا ہوا انگارہ اگر اس کو گھمائیں، وہ انگارہ تو ایک ہے، لیکن جب اس کو گھمائیں گے تو وہ لمبی، یا گول گھمائیں گے تو گول آگ نظر آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان درازی مدت از تیزی صنع می نماید صورت انگیزی صنع، کہ ایجاد کی تیزی سے یہ بقا کا طول ہے، اللہ تعالیٰ کی ایجاد کی تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی درازی مدت سے مراد ہے کہ زندگی کی طوالت، اور صنع کا مطلب ہے پیدا کرنا یا ایجاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرما رہا ہے۔ انسان کو بھی پیدا، ہر لمحے انسان پیدا ہو رہے ہیں، ہر لمحے انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، یہ دنیا ہے یا سورج چاند ستارے ہیں، جیسے وہ فرماتے ہیں نا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، کہ ہر لمحے ایجاد اور تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ لیکن عام نظر سے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جیسے دریا اگر چل رہا ہے، پانی بدل رہا ہے، نہر چل رہی ہے، پانی بدل رہا ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہ ادھر ہی ہے۔ تو وہ اس کی جو باریکی ہے، جو تبدیلی ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ انسان میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، اور تمام جو دنیا کی، جو کائنات کی چیزیں ہیں، ان میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر ہم اس تبدیلی کو سمجھیں گے اور ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ تبدیلی کہاں آنی چاہیے؟ کردار میں، علم میں، گفتار میں، ان تمام چیزوں میں تبدیلی آنی چاہیے، اور مثبت تبدیلی آنی چاہیے، تو اس میں کامیابی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسے کہ کافر تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری ہڈیاں تو مٹی میں مل جائیں گی، پھر کس نے ہمیں اٹھانا ہے اور پھر کس نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ اس لیے انکار کرتے تھے، ان کو یہ دنیا کی سمجھ نہیں تھی۔ تو جب دنیا کی سمجھ آ جائے تو دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔